Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. Violence likes me. I can't avoid. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کے ساتھ ایک ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے، موویز بھی دیکھتے ہوں گے، فلمز بھی دیکھتے ہوں گے۔ فلمز وغیرہ کے اندر بھی آپ کو اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور موویز کے اندر بھی جو وائلنس پر مبنی ہوتے ہیں، اور آپ کو اس بارے میں وائلنس 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 Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. Violence likes me. I can't. یعنی ہر چیز میں وائلنس آپ کو نظر آتی ہے۔ اب وائلنس کیا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ سسٹم کے اندر جو ہے آپ کو تباہی نظر آتی ہے، وہ کیوں نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اور باقی علماء نے بھی اس بارے میں جو موقف دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ ادھر پڑھ رہی ہیں یونیورسٹیز میں لڑکوں کے ساتھ، دونوں کی عمر پختہ ہے، یعنی شادی کی قابل عمر ہے، اب وہ آپس میں اس طرح چکر میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا وہ اپنا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کر کے کہہ کے چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شادی کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، یہ شادیوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے بے حیائی کو تو پروموٹ کیا جاتا ہے، شادی کو نہیں پروموٹ کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو جو ہے وہ زیادہ عمر میں پڑھنا چاہیے، اس کو زیادہ پڑھ لکھ کر سیکھنا چاہیے، تو یہ کام شادی کے بعد بھی تو کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اس طرح کی چیزوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، جس میں مائلی بھی شامل ہے، اور اس طرح کے ڈرامے جو ہم ٹی وی پر جو لگتے تھے پہلے بھی ڈرامے جو لگتے تھے، جن میں ایک اڈاری ڈرامہ بھی تھا، تو اس کے اندر مرد کا کردار جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، سیلفش ہے، جو خود غرض ٹائپ کا کردار ہے، اور کیا نام ہے وہ اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اور عورتوں کا خیال نہیں رکھتا، اس طرح کا کرائٹیریا دکھایا جاتا ہے، اور وائلنس دکھایا جاتا ہے اس ڈرامے میں، کہ یہ دیکھیے کہ باپ چاہتا ہے اس ڈرامے میں کہ جو ہے وہ بچی کی جلدی شادی کر دے تاکہ وہ دیکھے اپنے پوتوں کو۔ تو اس طرح کے ڈرامے اگر آپ ڈی گریڈ کرنے کے لیے لوگوں کا مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں تو آپ اسلام کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب لڑکا اپنی بلوغت تک پہنچ جائے، لڑکا لڑکی، تو ان کا نکاح کر دو، اور آپ اس طرح کے ڈراموں میں دکھائیں کہ جی یہ جو ہے سائیڈ ایفیکٹس اس کے کیا ہیں، تو جلدی نکاح کے سائیڈ ایفیکٹس آپ دکھائیں، اور انڈسٹری میں خود حالت یہ ہو کہ یہ مرد اور عورت جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں، نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ سیٹ پر سارا دن کسی اور کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو جیسے باقی اندر آتا ہے تین چیزیں مزاح میں بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو وہ مذاق میں، آپ کہتے ہیں مذاق میں کیا، تو وہ اصل میں ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہے
جیسا کہ ڈرامہ سیریل مائری میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کم عمر لڑکا اور کم عمر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، بعد میں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ نکاح کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، تو اس طرح کی مشکلات دکھائی جاتی ہیں، بعد میں دکھایا جاتا ہے اس کے اندر ایک محبت کا پہلو بھی دکھایا جاتا ہے، بعد میں آخری قسط میں یہ طلاق کا شوشہ چھوڑ کر جو معاشرے میں جو بڑھتا ہوا طلاق کا رجحان ہے اس کو مزید ایکسٹراپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ نا جو طلاق کا جو ایشو ہے اس کو کیا اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق عورت کا رائٹ ہے، لیکن صلح صفائی سے کام ہونا چاہیے۔ اب سورہ نساء میں بھی جو فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ نہیں بن رہی نا، یعنی عورت جو ہے وہ بد چلن ہے، اس کے ساتھ نہیں بن رہی، تو پہلے اسے اپنے بستر سے علیحدہ کرو، تھوڑا مار پیٹ کے ذریعے سمجھاؤ، ڈائریکٹ طلاق تک کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تو ڈراموں میں دیکھ لیجیے آپ کے کیسا ہوتا ہے، ڈراموں میں یہ معاملہ طلاق تک فوراً پہنچ جاتا ہے، وہ عورت مرد کو برا سمجھتی ہے تو وہ خلا کے لیے فوراً نوٹس بھیج دیتی ہے، مرد عورت کو برا سمجھتا ہے اور وہ دکھاتے ہیں کہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، اور تین طلاقیں ایک ساتھ دینی نہیں چاہیے، یہ تو بدعت ہے۔ قرآن پاک میں طلاقیں تو دو ہی ہیں، الطلاق مرتان وامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاقیں دو ہیں، اور تم چاہو تو ان کو اچھے طریقے سے ان کے رکھ لو، یا ان کو او تسریح باحسان، اور یا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ تو اب دیکھیں جو پاکستانی ڈرامے ہیں وہ متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ انڈین ڈراموں سے متاثر ہوتے ہیں، انڈین موویز سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل انڈین موویز میں چل کیا رہا ہے؟ آج کل انڈین موویز میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو جو ہے نا وہ بڑا طاقتور ہے اور وائلنس پھیلاتا ہے، ایکشن موویز جس کو کہتے ہیں، جیسا کہ کے جی ایف میں دکھایا گیا، کے جی ایف میں بھی سخت ترین وائلنس دکھایا گیا، حکومت کے خلاف بھی وائلنس دکھایا گیا، اور گورنمنٹ لیول پر اور اس سے جوڈیشری کے لیول پر بھی وائلنس دکھایا گیا، یہ دکھاتے ہوئے کہ جوڈیشری ہے وہ بک جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ ٹروتھ ہے، اس طرح کے اگر ٹروتھ دکھانا شروع کر دیے جائیں تو پھر تو یہ بہت بڑے لیول پر تباہی مچا سکتے ہیں۔ اس طرح کے ٹروتھ اگر آپ دکھائیں گے ٹی وی چینلز پر، میڈیا کے ذریعے اس طرح کے ٹروتھ دکھائیں گے تو آپ کو تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر دوسرا بندہ اس ہیرو کی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ ہیرو کی کاپی کرنے میں وہی کام کرے گا جو ہیرو نے کیا تھا۔ اب اس کے اندر وہ یہ کرے گا کہ یہ جو ہیرو ہے اس نے تو جا کے سیدھا جا کے پارلیمنٹ کے اندر جا کے بندے مار دیے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے اس نے وہ صدر کو مار دیا ہے، تو کوئی کل کو کوئی دہشت گرد اٹھ کے آگے وہ اسے انسپائر ہو کے آ جائے، وہ آ کر آپ کی پارلیمنٹ میں گھسائے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایسی موویز پر بھی یہ کیا نام ہے غور دینا چاہیے کہ نا میڈیا کس طرح کا رول پرووائڈ کر رہا ہے، ہمیں کس طرح کا ماڈل پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کو وہ دکھایا جاتا ہے وائلنس اگینسٹ آرمی بھی دکھایا جاتا ہے کہ آرمی کے ساتھ آپ دشمنی لے لیں اور آرمی کے ساتھ آپ وائلنس کریٹ کریں، تو یہ اس طرح کا وائلنس اگر دکھائے جائے تو اگر پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ماس شوٹنگز ہیں ان کی مین وجہ بھی زیادہ تر یہی ہے، ایک مین وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلحہ پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ اب امریکہ کے اندر دیکھیے، امریکہ کے اندر زیادہ تر انڈسٹریز جو ان کا معیشت لیول ہے، اکانومیکل لیول، جو اکانومی کو سٹیبل کرتا ہے، جو چیز آپ کی اکانومی کو سٹیبل کرتی ہے وہ تو حکومت لیول پر ان کے ہاں ویپنز ہیں، تو ویپنز کا استعمال وہ کہاں سے روکیں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ لوگ ویپنز استعمال کریں، تو اس وجہ سے وہاں پر ماس شوٹنگز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔
لوگوں کو جہاں پر تو جھگڑے کے نام پر مار کٹائی کر کے لڑائی وغیرہ کر کے لوگ آپس میں صلح صفائی والا معاملہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ڈائریکٹ بندہ شوٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسلحہ زیادہ ہے اور وہاں پر ایکشن موویز دکھائی جاتی ہیں. تو ایکشن موویز کی وجہ سے اور اس طرح کی گیمز کھیلنے کی وجہ سے، جس میں جی ٹی اے سین انڈریاس ہوگی اور اس طرح کی جو گیمز ہیں، پب جی اور جی ٹی اے کی جو سیریز ہیں اس میں مشنز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے علاوہ بے شمار جو گیمز ہیں جو امریکہ اور جاپان وغیرہ کی طرف سے لانچ کی جاتی ہیں، ان کے اندر زیادہ تر جو ہے ٹالرنس کو اگنورنس دی جاتی ہے اور وائلنس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو اس قسم کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان تمام سرکمسٹانسز کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی اگر اچھا رول ماڈل پیش کریں، اچھا میسج دینے والا، تو میرے خیال میں اس سے بہتری کی طرف نکلنے کے راستے زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کوئی ایسا کوئی مواد میڈیا میں پرووائڈ کریں جو آپ کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو اور حکومتی لیول پر بھی خطرہ ثابت ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.